أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 49 اور 50. ان دو آیتوں میں اللہ نے ایک بڑی بیماری کا تذکرہ کیا ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ اپنے آپ کو پاک صاف اور نیک سمجھنا، اللہ کا محبوب اور پسندیدہ اور فیورٹ انسان سمجھنا. اور یہ بیماری جس کے اندر آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے اور شیطان اس کو کیپچر کر لیتا ہے. یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور یہ کن لوگوں میں آتی ہے؟ خاص طور سے وہ لوگ جو کچھ علم رکھتے ہیں، کچھ دین کا کام کرتے ہیں، کچھ اچھائی کے کام کرتے ہیں. شیطان اس راستے سے ان پر اٹیک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم ترى، کیا تم نے غور نہیں کیا، تم نے دیکھا نہیں؟ کن کو؟ الی الذین، ان لوگوں کو، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو پاک صاف بتاتے ہیں، اپنے آپ کو پوتر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پیوریفائڈ. کیسے کرتے ہیں وہ؟ کیا طریقہ ہوتا ہے اس کا؟ کچھ لوگ تو ڈائریکٹلی بولتے ہیں کیا؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت قریب ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑا مجھے دلی لگاؤ ہے، تعلق ہے. قرآن میں یہودیوں کے بارے میں یہ اصل میں بیماری کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہے. اور وہ بیماری ظاہر بات ہے کہ ایک بیماری جب کسی ایک کو ہوتی ہے دوسروں کو بھی ہو جاتی ہے. وہ تو وہ کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے، اللہ کے فیورٹ اور اللہ کے پسندیدہ ہیں. اور دوسرا کیا کہتے تھے؟ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. یہودی کہتے تھے کہ جنت میں تو صرف یہودی اور جیوز ہی جائیں گے. اور کرسچن کیا کہتے ہیں کہ جنت میں صرف کون جائے گا؟ صرف اور صرف کرسچنز جائیں گے. یعنی آپ سمپل لینگویج میں بولیں تو وی آر دا چوزن پیپل، ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں، ہم بالکل الگ ہیں باقی دنیا سے. باقی سارے لوگ کون ہیں؟ سب نیچے ہیں، گھٹیا ہیں، کسی لائق نہیں. کبھی کبھی انسان کیا کرتا ہے، ڈائریکٹلی تو نہیں بولتا کہ میں اچھا ہوں. کچھ لوگ تو بول بھی دیتے ہیں ہم لوگ تو خاندانی اعتبار سے ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ہماری فیملی ہی شروع سے بہت اعلیٰ قسم کی رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اپنی فیملی کی تعریف کر کے اصل میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے پردادا ایسے تھے. کہ میں بھی کیا ہوں؟ ظاہر بات ہے کہ میں اسی روٹ سے ہوں تو میں بھی کیا ہوں؟ اچھا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کارنامے بتاتا ہے، ڈائریکٹلی نہیں بولتا کہ میں اچھا ہوں، میں نے یہ اچھا کام کیا، میں نے اتنے لوگوں کی مدد کی، میں نے یہ مسجد بنوائی، یہ خیر کا کام کیا، اتنی بھلائی کی. کس لیے؟ تاکہ آپ سمجھیے
کہ میں کیا ہوں، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوں، میں بہت بڑا انسان ہوں، بہت اچھا انسان ہوں، میں نیک انسان ہوں۔ اور کبھی کبھی اس کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے، وہ کیا؟ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پاک اور بڑا سمجھتے ہیں، وہ کسی کی بات سنتے نہیں۔ تم کیا سمجھاؤ گے مجھے؟ ہم لوگ خاندانی طور سے بہت ہائی لیول کے لوگ ہیں، ہم کسی کی بات نہیں سنتے، اور دوسروں کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش۔ کیا ارے یہ لوگ کیا ہیں، کچھ نہیں ہے۔ یہ بیماریاں جس کے اندر آتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دماغ پر، دل پر سیل ڈال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیماری اصل میں کس کی ہے؟ شیطان کی ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ بل اللہ یزکی من یشاء، تم یہ سب مت کہا کرو میں اچھا ہوں، میں پاک ہوں، میں نیک ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اسے پوتر کر دیتا ہے، اس کی دل کی اخلاق کی گندگیاں نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے چاہتا ہے؟ یہ جو واقعی اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس انسان کو، اب یہاں پہ نوٹ کرنے کی بات، جس انسان کو اپنی برائیاں نظر آتی ہیں، اپنی کمی نظر آتی ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، اور وہ اپنے کمی اور گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر یہ کمی ہے، اس کو نکال دیجیے، وہ اللہ رب العزت تک پہنچ جائے۔ اور یہ دوسرا، جو انسان اپنی خوبیاں، کوالٹیز، اچھائی دیکھتا ہے اور دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھتا ہے، اپنی برائیاں نہیں، دوسروں کی برائیاں خالی گنواتا رہتا ہے، انہیں ایسے، انہیں ایسے، انہیں ایسے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر یہ بیماری جو ہے گھس چکی ہے۔ کیا؟ کس چیز کی؟ اپنے آپ کو پوتر، پاک اور اچھا سمجھنے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ان لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم اور اتیاچار اور انیائے نہیں کیا جائے گا۔ کن لوگوں پر؟ یہ جو اپنے آپ کو بولتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی جو فلسطینیوں کا ایسا قتل کرتے ہیں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ ہمارا ہر ایکشن ہمارے برین سے کنیکٹڈ ہے، ہمارے تھاٹس۔ وہ لوگ، ان کا ایسا عقیدہ ہے، ایسا بلیف ہے کہ انسان تو اصل ہم ہیں، باقی لوگ کیا ہیں؟ اس کو ایک ورڈ دیتے ہیں، وہ جینٹائلز۔ جینٹائلز کا معنی معلوم کیا ہے؟ جانور کو جیسے ہم لوگ جیسے چاہتے ہیں یوز کرتے ہیں نا، کاٹ کے، بوٹی بنا کے، کوئی گناہ ہم نہیں سمجھتے ہیں نا، اس طرح سے باقی دنیا کے لوگ کیسے ہیں؟ ان کو ہم چاہے جیسا مس یوز کریں، جیسا ایکسپلائٹ کریں، جیسا ان کو لوٹیں کھسوٹیں، ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اور یہ بات قرآن میں بھی ہے۔ کیا؟ یقولون لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ جو جاہل لوگ ہیں نا، عربوں کو کیا کہتے تھے وہ؟ جاہل، کہ جاہلوں کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ تاچھ، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، ہم ان کے ساتھ جو چاہیں وہ کر سکتے۔ گویا کہ یہ بیماری جس کے اندر آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف سمجھنا، دوسروں کو گندا سمجھنا، وہ کیا کرتا ہے؟ پھر کسی انسان کا خیال وہ نہیں رکھے گا، ہر وقت ہر انسان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ انظر، دیکھو، دیکھو کیف یفترون، کیسا یہ بنا رہے ہیں، مینیفیسٹ کر رہے ہیں، کیا؟ علی اللہ الکذب، اللہ کے بارے میں جھوٹ۔ یعنی یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا ہے؟ اسپیشل انسان بنایا ہے، پیوریفائڈ انسان بنایا ہے، پاک اور پوتر بنایا ہے۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور یہ خیال، یہ دعویٰ، یہ کلیم
کہ یہ اللہ کے نزدیک چوزن پیپل ہیں، یہ اوپن سن اور کھلا پاپ ہونے کے لیے یہ گناہ کافی ہے، یہ بات، یہ خیال کافی ہے کہ کوئی انسان اپنے بارے میں کیا سوچے۔ اب مجھے ذرا بتائیے، مسلمانوں میں یہ بیماری ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ساری دنیا سے ہم بہتر ہیں، اور کہاں جائیں گے؟ سیدھے ہم ادھر ادھر کہیں نہ جائیں، سیدھے جنت میں جا رہے ہیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیے ہر گروپ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے، مسلمانوں کا جو بھی گروپ ہے الگ الگ، دیوبندی، بریلی، فلاں فلاں، وہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے، ہم صرف جنت میں جا رہے ہیں، باقی لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں۔ ہمارا فرقہ، ہمارا گروپ صحیح، باقی سب کون ہے؟ غلط ہے۔ تو وہ یہ بیماری جو یہودیوں میں تھی آج ہمارے اندر ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو سزا اور ذلت ان کے لیے تھی اس ٹائم، مارا گیا، پیٹا گیا، بھگایا گیا، آج کس کے ساتھ ہو رہا؟ ہمارے ساتھ ہو رہا۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ یہ دونوں آیتوں کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ انسان، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اپنے گھر میں رہو، یعنی ضرورت سے باہر نکلو، باقی ادھر ادھر مت رہو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، رو اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اصل ایٹیٹیوڈ ہے، نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بڑا، پاک، پوتر سمجھ کر کے دوسروں کو چھوٹا اور غلط اور حقیر اور گھٹیا سمجھنا۔ یہ کس کی کوالٹی ہے؟ یہود کی کوالٹی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، وہ کسی کی بات سننے کے لیے ریڈی نہیں، ایون کہ اللہ تعالیٰ کی بھی بات سننے کے لیے ریڈی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا Have you not seen those who claim themselves to be pure? Rather Allah purifies whom He wills, and injustice is not done to them even as much as a thread inside the dates. Look how they invent untruth about Allah, and that is sufficient as a open sin, manifest sin. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیماری جو ہے اپنے آپ کو پاک سمجھنے کی، اچھا سمجھنے کی، اس سے بچا کے رکھے، اور اپنے گناہوں اور غلطیوں کو دور کرنے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔